بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس فورتھ پرائمری۔ کلاس فورتھ پرائمری کا سبجیکٹ EVS یعنی انوائرمنٹل اسٹڈیز۔ پیارے بچوں، آپ اپنی انوائرمنٹل اسٹڈیز بک کا پیج نمبر 15 نکالیں۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 15 پر نیچے ایکسرسائز لکھا ہے یعنی اورل ورک۔ پہلا کوشچن جو ہے یہاں پر، نیم اینی 3 نان لیونگ تھنگس ان یور کلاس روم۔ پیارے بچوں، پہلا کوشچن جو ہے، سوال جو ہے وہ ہے نیم اینی 3 نان لیونگ تھنگس ان یور کلاس روم۔ ہمیں 3 چیزوں کے نام لکھنے ہیں، نان لیونگ تھنگس یعنی ہمیں 3 بے جان چیزوں کے نام لکھنے ہیں جو ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اپنے کلاس روم کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسکول میں ہمارا کلاس روم ہوتا ہے جہاں پر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کلاس روم میں ہمیں دیکھنے ہیں کہ 3 بے جان چیزیں یعنی 3 نان لیونگ تھنگس، ہمیں ان 3 چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ ہمیں 3 نان لیونگ تھنگس کے نام لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم سوچیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں، جیسے وائٹ بورڈ، چیئر، چاہے پلاسٹک کی ہو یا ووڈن لکڑی کی بنی ہوئی ہو، ایزل ہوتا ہے، ڈسٹ بین، ڈسٹر، ٹیبل وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم اس کوشچن کا آنسر کیا لکھیں گے؟ نیم اینی 3 نان لیونگ تھنگس ان یور کلاس روم۔ ہمیں 3 چیزوں کے نام لکھنے ہیں جو بے جان ہیں، جو ہمارے کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمیں 3 نان لیونگ تھنگس کے نام لکھنے ہیں جو ہمارے کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے نیم اینی 3 نان لیونگ تھنگس ان یور کلاس روم۔ اس کا آنسر ہے، میں نے یہاں پر لکھا ہے The 3 non-living things in your classroom are chair, whiteboard and dustbin۔ ہمیں صرف 3 کے نام لکھنے تھے۔ The 3 non-living things in your classroom are chair, whiteboard and dustbin۔ Question number 2، پیج نمبر 15 پر دیکھیے آپ۔ کوشچن نمبر 2، نیم اینی 2 لیونگ تھنگس ان یور اسکول سراؤنڈنگ۔ اب ہمیں 2 چیزوں کے نام لکھنے ہیں، مگر کن چیزوں کے نام لکھنے ہیں جو لیونگ تھنگ ہے، جو جاندار ہے، جن کو ہم کہاں پر دیکھتے ہیں؟ ان اور سراؤنڈنگ، اسکول سراؤنڈنگ یعنی اسکول کے باہر جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں ان 2 چیزوں کے نام لکھنے ہیں، یعنی کہ لیونگ جو ہوتے ہیں، جن کے اندر جان ہوتا ہے، جاندار چیزیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، میں نے یہاں پر لکھا ہے نیم اینی 2 لیونگ تھنگس ان یور اسکول سراؤنڈنگ۔ اسکول کے باہر، اسکول کے باہر، اسکول سراؤنڈنگ یعنی کہ اسکول کے ارد گرد، یتھ أسۍ گوٚبریو أنٛدۍ پوٚک وَنان چھِ، سکوٗلَس أنٛدۍ پٔکۍ یِم اَسہِ وٕچھان چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ لیونگ تھنگس، تو اَسہِ تمو منٛز صرف 2 ہُنٛد ناو لکھُن۔ ہمیں صرف 2 کے نام لکھنے ہیں۔ اس کا آنسر میں نے یہاں پر لکھا The 2 living things in your school surrounding are rose plant and popular tree۔ Rose plant and popular tree۔ روز پلانٹ کس کو کہتے ہیں؟ روز مینز گلاب۔ گلاب کا پھول جو ہوتا ہے، یہ اسکول کے باہر ہم پارک میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو، یا
سکول کے ارد گرد میں پاپولر ٹری سفید کا درخت ہوتا ہے یتھ گوبریو فرسکول ونان چھ. اب اس کے بعد ہے پیج نمبر 16 پر کوشچن نمبر 3. which things need air, water and food to live? which things need air, water and food to live? ہمیں ان چیزوں کے نام لکھنے ہیں جن کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے. پیارے بچوں، ہمیں ان چیزوں کے نام لکھنے ہیں جن کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں، اس زمین پر، اس کائنات میں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے. جتنے بھی جاندار چیزیں اس زمین پر ہے ان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے. تمام جاندار چیزوں کے لیے، یعنی آل لیونگ تھنگس، جتنے بھی لیونگ تھنگس اس زمین پر ہے ان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے. کوشچن کیا ہے؟ which things need air, water and food to live. اس کا آنسر میں نے یہاں پر لکھا ہے all living things، تمام جاندار چیزیں، such as human beings، انسان، plants، پیڑ پودے، animals، جانور، insects، کیڑے مکوڑے، etc. یعنی کہ وغیرہ وغیرہ. need air, water and food to live. تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے. پیارے بچوں، یہ تھے کوشچن نمبر 1، 2، 3. یہ آپ صاف اپنے نوٹ بک پر لکھیں اور ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کریں. شکریہ.